حضرات محترم، اسی ہفتے قربانی کے دن گزرے ہیں، اور قربانی اس جذبے کا نام ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہوں گا، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اور ہمارے اسلاف نے اس کی عملی تصویریں پیش کی ہیں، صحابہ کرام نے ان باتوں پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ ان میں سے ایک عظیم القدر شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کاتب وحی، داماد رسول، جن کے گھر میں رحمت کائنات کی دو بیٹیاں، ایک کی وفات کے بعد دوسری ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں اور دوسری روایت کے مطابق اگر 100 بھی ہوتی اور فوت ہوتی جاتی میں سب کے نکاح تم سے ہی کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، حبشہ کی طرف جانے والے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے پھر مدینہ طیبہ آنے والے، بہت بڑے تاجر، لیکن اپنے مال و دولت کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولنے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسجدوں کی توسیع اور ترقی کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے، رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے، مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی دولت کو نچھاور کرنے والے، کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر کے جنت کی بشارت لینے والے، مسجد نبوی کی توسیع کر کے جنت کی بشارت لینے والے، غزوہ تبوک میں 1000 جانور اور 1000 دینار لے کے عطا کر کے دے کے جنت کی بشارت لینے والے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی، داماد رسول، خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میری امت میں سے سب سے زیادہ شرم و حیا کا جو پیکر ہے وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ، انتہائی نیک، ہر ہفتے میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے، ہر ہفتے میں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف رمضان میں ہی پڑھتے؟ ہر ہفتے قرآن کی تلاوت مکمل، اور ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنے والے، اگر ایک جمعے کو آزاد نہ کر سکتے تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے۔ انتہائی پاک باز، شریف النفس اور کم بولنے والے، نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے کئی دفعہ جنت کی بشارت لینے والے، 10 مبشرہ بالجنہ میں سے، سابقین اولین میں سے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہیں یہ بھی فرما دیا اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت کی، منافق اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے اتارنی نہیں، اللہ نے تمہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا ہے، خلیفہ بھی بنے، اور فتوحات کا دائرہ انتہائی وسیع کر دیا، اسلامی سلطنت کے عظیم حکمران اور اسلامی بحریہ کی بنیاد رکھنے والے، بحری بیڑے کو تیار کرنے والے اور بحریہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ اسی عثمان کو گھر میں قید کر دیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، 40 دن تک محاصرہ رہا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں، اور وہ کنواں جو خرید کے وقف کیا اس سے پانی پینے کی اجازت نہیں۔ صحابہ نے یہ عرض کیا خلیفہ المسلمین، داماد رسول، آپ اجازت دیں کہ بدر و احد کے مارکوں کی یاد دوبارہ تازہ ہو جائے۔ فرمایا لوگوں رک جاؤ، میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا گوارا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت حسن و حسین کو بھیجا۔ آج تو لوگوں نے کس سے گھڑے ہوئے عداوت یہ تھی، دشمنی یہ تھی، لیکن حقیقت یہ ہے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو، رسول اکرم علیہ السلام کے نواسوں کو بھیجا، جا کے پیرا دو حضرت عثمان کے دروازے پہ۔ حضرت عثمان نے دور سے کہہ دیا حسنین کریمین رک جاؤ، اگر مجھے خلیفہ مانتے ہو میرا حکم یہ ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں اپنی ذات کے لیے کسی کے خون کا قطرہ گرے مدینہ میں گوارا نہیں کرتا۔
اس لیے بالآخر حضرت عثمان کو مظلوم اسی مہینے کی 18 تاریخ کو روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عصر کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی سیرتیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے ویسی زندگی ہم گزار کے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فرما برداری اور وفاداری بھی۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا ہے اللہ انہی کے پچھلی صفوں میں، انہی کے قدموں میں ہمیں بھی قیامت کے دن جگہ عطا فرما دے۔